بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری پیاری نوجوان نسل، آج کی گفتگو میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا۔ عزیزم، یہ یاد رکھنا کہ محبت رسول ہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ جتنا ہمیں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب سے محبت ہوگی، اتنا ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ بھی یہی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کی والدین، اس کی اولاد والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کہ ہمارے کامل ایمان ہونے کی شرط ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا بھی فرمان مبارکہ یہی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزم، محبت ایک عمل کا نام ہے۔ محبت جو ہے وہ دل میں آتی ہے۔ جس شخصیت پر آپ کا دل آ جائے، اس شخصیت کی ہر ادا آپ کو پیاری لگتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد ہر حالت میں ہر انسان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑے گا، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ جس وقت تصدیق بالقلب ہوتا ہے، اس وقت انسان کے اوپر اس کے اظہار کا جو ہے عمل شروع ہوتا ہے، کہ جتنی آپ کو جس شخص سے محبت ہے، اس شخص کا ذکر آپ زبان کے ساتھ، آپ دل کے ساتھ، آپ اپنے عمل کے ساتھ اظہار اس کا آپ کرتے رہیں گے۔ جتنا جتنا آپ اس کا زیادہ اظہار کریں گے، اتنا اتنا وہ شخصیت، وہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ شخصیت آپ کے دل کے اوپر نقش ہوتی جائے گی۔ جس وقت آپ کے دل پر اس شخصیت کا اثر آ گیا، پھر اس شخصیت کی اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر بیٹھ کر لیلا لیلا لکھے جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ مجنوں، یہ ریت کے اوپر کیا کر لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا
کہ لیلا لیلا لکھ رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا تجھے ریت پر لکھ کے؟ اس نے کہا ریت پر لکھ کر میں اس کے نقش کو اپنے دل پر لکھ رہا ہوں۔ کہ تصور اپنے محبوب کا جس کا بیان دل کی طرف اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین جو صحابہ پر مہربان ہو گیا اور زندگی کے اندر ہی انہیں خوشخبری سنا دی، عشرہ مبشرہ انہیں بنا دیا، صرف اور صرف ان کی محبت کی یہ کاملیت تھی کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے ساتھ وہ وفادار بن گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی محبت کا عروج یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا کہ جو آدمی تہجد کے ٹائم مجھے وضو کے لیے پانی لا کر دے گا وہ جنتی ہوگا۔ تقریباً 2.5 سال کے بعد نبوت نے آواز دی، ہے کوئی جو مجھے وضو کے لیے پانی لا کر دے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق نے اس وقت کہا۔ نبوت نے پوچھا ابو بکر آپ اس وقت؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے یہ بات کی تھی اس وقت سے لے کر آج تک میں انتظار میں رہا کہ نبوت فرمائے اور میں لبیک کہہ سکوں، میں انتظار میں ہی رہا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محبت کی جو ہے انتہا ہے، پھر مقام بھی وہی ملتا ہے جتنی زیادہ آپ کو محبت رسول ہوگی۔ سارا کا سارا ایمان ہمارا محبت رسول کے پیمانے پر چلتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں کہ انہوں نے نہ دیکھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، انہوں نے صرف اور صرف یہی بات دیکھی کہ اللہ کے محبوب کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کی خوشنودی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ صحابہ کرام ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتے تھے کہ نبوت کی زبان مبارکہ سے الفاظ مبارکہ نکلیں اور ہم ان پر عمل کر کے دکھائیں۔ محبت و عقیدت کی انتہا یہ تھی کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر جس وقت عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت عروہ بن مسعود اہل مکہ کا قاصد بن کر آیا اور جب واپس گیا تو برملا کہا کہ مکہ والو، میں نے کس طرح کے درباروں میں بھی میں گیا ہوں اور میں نے وہاں کے بھی دربار دیکھے ہیں، لیکن جو میں نے منظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا دیکھا ہے وہ میں نے وہاں کہیں نہیں دیکھا۔ یہاں پر اس کے چاہنے والے، اس کی محبت میں رہنے والے، اس کے پیروکار، اس پر ایمان لانے والے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے جیسے ان کے اندر سانس تک نہ ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محبت کی انتہا تھی۔ وہ کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کامل شخصیت جس پہ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام کی تمام نبوتوں کا سردار بنا دیا،
جسے اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء بنا دیا، جسے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا دیا، کیوں نہ اس سے محبت ہو؟ کہ ایک شخصیت جو محبوب خدا ہو، ہمارا محبوب وہ کیوں نہ ہو؟ کیا شان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نبوت کو دور سے دیکھنے والا شخص کہہ اٹھتا تھا، واقعی یہ چہرہ جو ہے یہ روشن چہرہ ہے، واقعی دل کرتا ہے کہ اس پر فدا ہو جانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سے منسلک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبوت جب چلتی تھی زمین خود سمٹتی تھی اور زمین کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدم یہاں رکھیں، یہ قدم یہاں رکھیں، یہ قدم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ شان نبوت پیار و محبت سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ عقل کے ماروں یا عقل پر پرکھنے والے یہ بات سوچنے لگ جائیں کہ زمین کیسے بول رہی تھی۔ یہ علی المرتضیٰ کی محبت تھی، اسی طرح کی محبت تھی جس طرح کی محبت ہجرت مدینہ کے موقع پر علی المرتضیٰ نے اظہار کیا اور بستر نبوت پر آرام فرمانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابیہ رسول ہیں کہ غزوہ احد ہے، بھائی بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا اور بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ ان کی شہادت کی خبر پانے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ چھوڑیں ان باتوں کو۔ کسی نے کہا بیٹا شہید ہوا، کہنے لگی چھوڑیں، یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ آگے کسی نے کہا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ فرمانے لگی مجھے تو صرف یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت انتہائی طور پر، جیسے ایک آدمی کسی کے اوپر اپنی جان فدا کرتا ہے، صحابہ اسی طرح کہہ اٹھتے تھے جب نبوت پکارتی تھی، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ پھر اسی محبت کا عکس، وہ عکس آیا کہ ساری کی ساری تہذیب اسلامی ہو گئی، ساری دنیا کے اوپر ریاست عرب کلہم جزیرۃ العرب پر باعمل ہونے کی بدولت ان کی حکومت آ گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر آئے گی تو پھر ہم بھی ویسے کے ویسے ہو جائیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر میرے محبوب کی محبت آ جائے۔ جب ہمارے دلوں میں محبت رسول آئے گی پھر ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ نماز کا پڑھنا آسان، زکوٰۃ کا دینا آسان، حج کرنا آسان، سچ بولنا آسان، فحاشی و عریانی سے بچنا آسان، سود حرام سمجھنا آسان۔ ساری کی ساری زندگی ویسی کی ویسی بن جائے گی جیسے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا تصور اپنے دل میں رکھیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہم ہر وقت دل میں رکھیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ پھر اسی طرح ہماری محبت اجاگر ہوگی جس طرح صحابہ کرام کی محبت اجاگر ہو گئی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔